جی ہوتے ہیں ان کی کمائی حرام ہے، حلال ہے، بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ گندگی پروش کے لوگوں کو ان کی روح ان کی نفس کو خوش کر کے کمائی کرتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ گندگی پھیلا کے کمائی کریں وہ ان کی کمائی حرام ہے، آیت میں مفہوم ہے۔ جو لوگ گندگی پھیلاتے ہیں وہ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، تو اس لیے قطعی حرام ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ جو ہے وہ بالغ پہ اور آدمی جو ہے اس کے اوپر مالدار ہے، اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ تو اگر فیملی میں کوئی اس طرح کا ممبر ہو، چھوٹا بچہ ہو، بھائی ہو یا بیٹا ہو، اس کے نام سے کوئی پراپرٹی کر کے ایک طرف ڈال دیں تاکہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، تو یہ جائے گا۔ والد پر راضی میں زکوٰۃ ہے، تو کسی بچے کے نام سے کوئی پراپرٹی یا کوئی گولڈ وغیرہ لے کے ڈال دیا جائے تو اس کا زکوٰۃ ہوگی نہیں۔ اگر پراپرٹی آپ کی استعمال میں ہے تو اس کو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، ایک نمبر بات۔ آپ نے زکوٰۃ بچانے کے نام سے اس کے نام پراپرٹی کر دی تو اللہ کو تو سارے آپ کی نیت کا پتہ ہے۔ میری ایک جملہ آج یاد رکھنا ہے کہ کوشش کرو اللہ کے معاملے میں پھنسنے کی کوشش کرو، بچنے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ بچیوں کے نام پہ سونا رکھ دیتے ہیں جس سے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ بات ٹھیک ہے، آپ ان کے نام کر دو، لیکن آپ انہیں استعمال نہیں کر سکتے سونے کو۔ اگر آپ کے یہاں فاقی پڑ گئے تو وہ سونا آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور بچی کے بالغ ہوتے ہی 1 سال گزرنے کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہی پڑے گی، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد زکوٰۃ ہے۔ جو لوگ شادی کے نام پہ اٹھا کے زیور رکھ دیتے ہیں، بچے بالغ ہوئے 8-8 10-10 سال جو ہوتے ہیں شادی نہیں ہوتی، وہ ٹھیک نہیں کرتے۔ بالغ ہونے کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس سونے میں بھی جو انہوں نے بچیوں کے نام سے رکھا ہے، چاہے وہ سونے میں سے ہی کچھ حصہ بیچ کے زکوٰۃ۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونے سے کم ہو تو اس پہ بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ واجب ہو جاتی ہے؟ سوال فرق ہے، دے تو سکتا ہے تو اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے، لیکن واجب ہوگی 7.5 تولہ سونا ہونے کے بعد، یا اتنی کوئی مان لو 3 تولہ سونا ہو، کچھ چاندی ہو، کچھ پیسہ ہو، ان سب کو اکٹھا کر کے اتنی قیمت اکٹھی ہو جائے 752 گرام سونا اس سے بات ہو جائے تو زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ 1 سال بھی گزر جائے گا، پورا 1 سال گزرنے کے بعد واجب ہے۔ یہ سبھی راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں، تو غیر مسلم ذاتی اور تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں بھائی راستے تو ایک ہی ہے، منزل تو ایک ہی ہے، الگ الگ راستے ہیں، آپ پوجا پتھر بھی الگ ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا مستقبل تو اس کا مطلب کہ راستے الگ الگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الگ الگ ہو سکتے ہیں، منزل ایک ہے۔ میں نے جو بات کہی ہے وہ ابھی میں نے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی ہے، کیونکہ انہوں نے دیوبندی اور بریلیوں کا سوال کیا تھا۔ شرک کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا اللہ تک، اس کی منزل ایک نہیں ہو سکتی۔ اگر دیوبندی شرک کرنے لگیں گے یا بریلوی شرک کرنے لگیں گے تو وہ ان کی منزل وہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب راستہ کہیں نہ کہیں ڈائیورٹ ہو رہا ہے بیچ میں سے۔ جو لوگ شرک نہیں کرتے، روایتیں مطلب ان کی جو رسمیں ہیں وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کریں اور منزل انہیں کوئی مل جائے جو شرک نہ کرنے والوں کو مل جائے گی۔ کیونکہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ان میں ایک چیز شرک ہے۔ تو جب ان کے ہماری درست نہیں ہوں گے، ان کا راستہ ایک کیسے ہوگا؟ بولی کمیٹی نے چل دیا ناجائز ہے، ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ اس میں آپ جو ہے وہ دوسرے کا مال استعمال کر رہے ہیں ایک حساب سے، جبکہ اس کا کوئی بھی وہ ایک حساب سے بیاج کی شکل ہے، یہ سمجھو آپ کا۔ اس لیے وہ بولی کمیٹی تو شریعت میں بالکل علماء دین نے فرمایا ہے کہ بالکل حرام ہے۔ ہاں، پورے والی جو کمیٹی ہے وہ جائے۔ زکوٰۃ اور خیرات ان تینوں میں ڈفرینس کیا ہے، اور کس کس کو دے سکتے ہیں، اور کیا صدقہ بول کے ہی دینا ضروری ہے یا پھر آپ نے دل میں نیت کر لی تو دے سکتے ہیں؟ صدقہ اور زکوٰۃ یہ تو صدقہ ہی کہا قرآن میں۔ زکوٰۃ کو جو سورۃ توبہ کی 60 نمبر آیت ہے جس میں مدیں گنائی گئی، وہاں زکوٰۃ لفظ نہیں آیا بلکہ صدقہ ہی لفظ آیا۔ تو صدقہ تو اور زکوٰۃ تو ایک ہی چیز ہے، اور یہ بتا کے بھی اور بنا بتا کے بھی دونوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیرات کا جو معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے، وہ آپ فرائض کے علاوہ جیسے نفل پڑھتے ہو، سنتیں پڑھتے ہو، وہ اس طرح کی چیز سمجھو آپ۔
کہ آپ نے زکات دے دی، اس کے بعد آپ اضافی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، وہ آپ کا خیرات میں گنا جائے گا. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں زکات کے علاوہ بھی تمہارے مال میں لوگوں کے حق ہے، وہ خیرات اس میں آئے گا. کس کو دینا، کس کو دے سکتے وہ ان کا سوال یہ ہے کہ زکات کسے دے سکتا ہے. خیرات تو آپ کسی کو بھی کر سکتے ہو، خود مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، لیکن زکات آپ صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہو، کیونکہ زکات ایک اسلامی ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے لیا جائے گا، مسلمانوں کو بھی دیا جائے گا. اور اس کی مدد قرآن میں سورہ توبہ میں 60 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی. وہ 8 مدیں ہیں، آپ خود مطالعہ کرو اور انشاءاللہ اس حساب سے زکات. ایک مد ایسی بھی ہے کہ جس میں زکات میں کہ جو غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ قرآن میں جو 8 مدیں بیان ہوئی ہیں ان میں ایک مد ایسی بھی ہے جو غیر مسلموں کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. وہ غیر مسلم نہیں ہے، وہ طالب القلب لفظ آیا ہے کہ جن کے دل اسلام کی طرف جھک گئے ہوں، مطلب آپ کو کنفرم ہو کہ آپ کی مدد کے بعد وہ اسلام میں آ جائیں گے. اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے تو پھر آپ کو زکات نہیں دینی. آپ نے ان پہ محنت کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کے دل نرم ہو گئے اسلام کے لیے، اور آپ کی مدد سے کمزور لوگ ہیں اور آپ ان کی مدد کرو گے تو انہیں مان لو 1 2 لاکھ میں آپ کو کاروبار کرا دو گے تو انشاءاللہ وہ پکے ہو جائیں گے، ایمان میں آ جائیں گے. وہ ہے وہ مدد. ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کسی کو بھی دے دو گے. قرآن نے شرط کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے. جب آپ قرآن پڑھو گے 60 نمبر آئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی بولی کی لاٹری کا نام ہے. پہلا سوال یہ کہ اگر کوئی انوالو ہو چکا بولی کی لاٹری میں، اس کو پتہ چلا کہ یہ نام ہے اپنایا جائے گا، تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تبھی اس کے پاس 8 10 20 جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں جو سامنے مسلمان اسی کو. اور دوسرا سوال یہ کہ پرچی کی لاٹری ڈال سکتے ہیں. بولی کی لاٹری جب حرام ہے، کسی کو بعد میں پتہ لگے تو کیا ہے؟ اللہ کو ساری مجبوری بتایا. اللہ رب العزت نے قرآن میں بارہا یہ بات کہی ہے کہ میں کسی پہ بھی اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب آپ کو علم مل گیا اس کے بعد اگر آپ کوئی حرکت کرتے ہو تب پکڑ ہے، اور پچھلی بھی پکڑ ہوگی. اگر آپ نے وہیں توبہ کر لی تو وہ آپ لاٹری پوری کر دو اور آگے اس سے بچو. اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پرچی کی لاٹری ڈالی جاتی ہے، وہ میں اس سے پہلے جواب دے چکا. قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن میں جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے ہیں تو جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہاں قرآن اندازی کر کے پتہ لگایا گیا ہے کہ کون غلام ایسا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جس میں بار بار ان کا نام آیا یونس علیہ السلام کا. انہوں نے اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا گیا. یہ تو قرآن کی آیت ہے جس سے نس ملتی ہے پوری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ جاتے تھے تو اپنی ازواج مطالعات کے نام لکھ کے قرآن ڈالتے تھے. جس کا نام آتا تھا اسے سفر میں لے کے جاتے تھے. قرآن اور حدیث سے دونوں سے قرآن تھا. حدیث پکی کر لی اس کو کیا اجر ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس نے 40 حدیثیں پکی کر لی اسے انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ مل جائے گا. حفظ جسے یاد ہو جائے لیکن باعمل ہو. خالی ملی نہیں، 40 حدیثیں بہت سارے ہندو ہیں جنہیں یاد ہے مگر عقیدہ کچھ نہیں ہے. ساتھ میں عمل ہو، آپ ان 40 حدیثوں کا عمل کرنے والے ہیں. اور بات تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب کوئی مان نہیں ہے اس کے دل میں مان کیا اس کے بچے ہو، جس کے دل میں ایمان ہو اور وہ شو نہ کر پا رہا ہو سوسائٹی میں، کیا وہ بخشا جائے گا؟ بالکل بخشا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں. کیونکہ قرآن میں ایک سورت ہے پورا مومن، اس میں ایک مومن کا بیان ہوا ہے جو فرعون کے دربار میں تھا. اور سب سے بڑا لیکچر ہے قرآن میں کسی انسان کا جو اللہ نے کوڈ کیا. وہ اسی شخص کا تھا جو فرعون کی قوم کے تھے، فرعون کے درباریوں میں تھے. انہوں نے جب کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان کیا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن نے اسے فون کیا. سب سے بڑا بیان ہے وہ کسی ایک انسان کا. اس لیے انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا، ظاہر نہیں کیا. بالکل بخشش ہوگی. مسلمان جیل میں ہو اور اس کے بعد مطلب کوئی نہ نماز پڑھ پائے نہ قرآن شریف پڑھ پائے تو اس کے لیے کیا کوئی انسان جیل میں ہو اور اس طرح کی قید میں ہو کہ وہ کچھ بھی ایکٹیویٹی نہ کر پا رہا ہو تو کیا اس کی پکڑ ہوگی؟ قرآن یا نمازیں اس طرح کی دینی کا بالکل ہوگی انشاءاللہ. اگر اس کی نیت ہے تو وہ تو دل میں نماز پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بتائے کہ اس کی
कितनी हिम्मत है, वो क्या क्या कर सकता है। मुझे मैंने अभी आपको बताया कि अल्लाह की चीजें उसकी हिम्मत का मूल डालना, तो बिल्कुल इंशाल्लाह इंसान की तबीयत खराब है और वो इस काबिल नहीं कि रोजा ना रख सके, तो फिर उसको क्या क्या तो कुरान की आयत है, उससे आपको बिल्कुल साबित है कि आप अगर बीमार हो या सफर में हो तो आपको याद है, छूट है कि आप रोजा न रखो, बाद में पूरा कर लो, और अगर इतनी तबीयत खराब हो तो आप बाद में न रख सको तो उसका कफारा अदा करें। जैसे एक सवाल पैदा होता है, ये जो सफर में आज रोजे ना रखने का वो है, पहले तो बहुत ज्यादा शिद्दत होती थी, धूप गर्मी भी, और ऊंट पे सवारी होती थी, घोड़ों पे। आजकल जैसे बहुत ज्यादा आसानियां हो गई हैं, ट्रेन पे एसी बसेस हो गई हैं, कंपार्टमेंट एसी हो गए हैं ट्रेन के, तो ऐसे में क्या रोजा नहीं रखना चाहिए अगर सफर कर रहा है इंसान? देखो जी, इनका सवाल ये है कि रोजा आज के सफर के हिसाब से रोजा आसान हो गया, सफर आसान हो गया, तो रखा जाना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों बातें साबित है। साहबा ने पूछा तो हुजूर ने कहा, भाई अगर तुम्हारा सफर इतना कम है और इतना आसान है तो तुम्हारी मर्जी है, रखो या न रखो। लेकिन अगर आप किसी रुखसत से फायदा उठाते हो, बाद में रखते हो, तो कोई गुनाहगारी नहीं है। आप किसी को टोक नहीं सकते, क्योंकि एक बार एक सफर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ साहबा के साथ थे, रमजान का महीना था, कुछ साहबा ने रोजा रख रखा था, कुछ ने नहीं रख रखा था। बीच में एक ऐसी चट्टान आई कि रास्ता रुक गया था, जिनका रोजा नहीं था उन लोगों ने खुदादे लेके उस चट्टान को तोड़ा और रास्ता बना दिया, तमाम काफिला आगे बढ़ा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि आज गैर रोजेदारों से शफकत ले गए, तो क्या पता किस सफर में आपको क्या परेशानी आ जाए, उस टाइम फिर आपको अफसोस हो, यार मैं नहीं रखता, तो वो फिर आपके लिए ठीक। इसलिए अगर रुखसत है छोड़ो, बाद में रख लो यार, क्या। कुछ लोग जुमे की नमाज में सुन्नतें नहीं पढ़ते, शाम की नमाज हो जाती है। कुछ लोग जुमे की नमाज में सुन्नतें नहीं पढ़ते, क्या नमाज बिल्कुल हिसाब किताब सारा फराइज का होगा, लेकिन सुन्नत छोड़ने का गुनाह नहीं मिलेगा, नमाज उनकी कबूल हो जाती है अगर वो खुतबा और 2 फर्ज पढ़ लेते हैं। जुमे की नमाज इतनी ही है, बाकी इजाफी जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो पढ़नी चाहिए, वरना गुनहगार होगा आदमी, क्योंकि तबा हमारे लिए जरूरी है। वैसे नमाज मिलेगी। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा हो और अगर सामने कोई जानवर आ जाए तो क्या वो नियत तोड़ सकता है? जानवर आ जाए, जान में खतरा हो, नियत तोड़ सकता है, बिल्कुल। अल्लाह के नजदीक सबसे मोहतरम चीज इंसान की जान है। नमाज तोड़ दे, फिर जब अमल का मौका हो तो नमाज अपनी दोबारा पढ़े। पढ़ा जा सकता है जब हाथ में लगाए। यह है कि क्या नापाकी की हालत में कुरान को बिना हाथ लगाए पढ़ा जा सकता है। आपको जितना कुरान याद हो वो आप पढ़ सकते हो, और तस्बीहात भी जो आपके मामूल में हो वो आपको याद होती है, वो भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जबान हमेशा पाक होती है। जिसम अगर आपका नापाक है तो आप कुरान को देखने से और छूने से बचो, तकद्दुस के लिए, और जो याद हो जितना याद हो उतना पढ़ो। क्या कुरान शरीफ की कोई आयत पढ़ने के लिए, कोई विर्द करने के लिए या कोई दुआ मांगने के लिए किसी इंसान की, किसी वली की इजाजत होना जरूरी है? सवाल ये है कि कोई कुरान की आयत या कोई वजीफा पढ़ने के लिए किसी वली की इजाजत जरूरी है? नहीं, ना ऐसी कोई बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ना सहाबा से साबित है कि किसी इजाजत की जरूरत हो, क्योंकि कलाम पाक अल्लाह का कलाम है और डायरेक्ट उतरा है, हुजूर ने सहाबा को दिया है और हमारे लिए है। तो अगर आपको किसी चीज से कोई फायदा नजर आता है और आपके सामने कोई ऐसा शख्स नहीं है तो आप पढ़ सकते हो। वैसे बेहतर यह है कि आप किसी बुजुर्ग से या किसी अपने उस्ताद से अगर पूछ के कोई चीज पढ़ोगे तो वो ऐसा ही है कि जैसे आपने हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया ऐसे ही किसी लोहे पे, और एक प्रॉपर आपको जगह बता दी गई कि यहाँ मारना है, तो उन्हें तजुर्बे होते हैं और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐसा राब्ता होता है कि वो चीजें वो बताते हैं तो आपके लिए आसान होती है। शॉर्टकट कहना चाहिए उसे। वैसे आपको याद है, मगर आप उनसे पूछ के अगर पढ़ोगे कोई चीज तो वो एक शॉर्टकट होगा कि वो थोड़ी चीज में आपको ज्यादा चीजें दे देंगे। क्या जिनाखोरी से बचने का तरीका क्या है, और अगर किसी इंसान से जिनाखोरी हो जाए तो फिर उसका क्या, किस तरह से बचने का तरीका क्या है, और अगर किसी से जिना हो जाए तो उसकी तलाफी कैसे हो? तो कुरान ने जो बयान किया है कि जिना के करीब भी न फटो, कुरान की आयत का मतलब होगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि जो मोमिन मर्द हो उन्हें चाहिए कि वो अपनी नजरें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें।
تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچی رکھیں، کیونکہ سطر کے بہکنے کی شروعات نظر سے ہوتی ہے۔ دوسرا سوال آپ کا کہ اگر دل سے زنا ہو جائے تو کیا کریں؟ سچے دل سے توبہ کریں اور آگے اس کام کو نہ کرنے کا عزم کریں۔ اور توبہ کی پہچان میں نے بارہا بتائی ہے، اگر آپ کو اس گناہ کو سوچ کے بے انتہا ندامت ہو اور یہ ہو کہ میں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، تب تو آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ کبھی اگر وہ گناہ یاد ہے اور اگر اس گناہ کو یاد کر کے آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے تو آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے، ویسے تو آدمی اس گناہ کو بھول ہی جاتا ہے اگر اللہ توبہ قبول کر لے، ایسے جیسے آپ اپنے موبائل میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ تو توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ گناہ ڈیلیٹ کر دیا آپ کی زندگی سے۔ تو کبھی بارہ کبھی اتفاق سے اگر آپ کو یاد آ جائے تو اس میں آپ کو لذت بھی محسوس ہوئی ہے، تو انشاءاللہ توبہ قبول۔ محمد والا آل سیدنا محمد مبارک وسلم، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو رحم فرما، یا اللہ ہم نے یہاں جو بات چیت کی ہے اس کو عمل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس میں کسی قسم کا کوئی شر ہو تو ہم تسلیم فرما، یا اللہ اس میں جتنے خیر کے پہلو ہماری زندگی میں اتار، یا اللہ ہمارے ایمان والی زندگی ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ اخلاص والی زندگی اخلاص والی عبادات عطا فرما، یا اللہ ہم نے آپس میں اتحاد عطا فرما، ہمیں جلن سے حسد سے غلط سے کینہ سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم مصیبت جیسے گناہ سے بچا، یا اللہ تمام گناہوں کو یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔